الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى زور سے سارے پڑھا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ہاتھ چکے فتح باب نبوت پہ بے حد درود پورا آتا ہے چاہ کے پورا ہے
فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اسلام پڑا ہوا ہونا تو پھر صحابہ کی شان یہ ہوتی ہے، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نفس و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، صحابہ کیسے ہیں؟ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، وہ بہت دل نہیں تھے، جان ساران بدرو احد پر درود، ہاتھ چک کے پورے جان ساران بدرو پورا چاہ کے بھائی قیامت والے دن اسی ہاتھ چک کی تو پہچان کرانی، جان ساران بدرو احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، حضرت چونکہ قادری ہیں ساری دنیا، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام،
کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور آج یہ سبق یاد کر لیں، کاش معاشر، آج سے مراد دنیا، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار، سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذی وقار، قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے نبی علیہ السلام کے غلاموں، اتنی گرمی میں آپ یہاں تشریف فرمائے ہیں، میں بھی حاضر ہوں۔ حضرت قبلہ پیر طریقت، راہبر شریعت اور مجاہد اسلام، غیرت مند فقیر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد محمود احمد صاحب قادری، سجادہ نشین، آوان شریف۔ آپ حضرات بالکل میرا ٹائم تو حضرت نے فرمایا تھا 12 بجے آنا ہے، میں لیٹ ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان سے ذکر سے 12 بجے ہوا یا 3 بجے ہوا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہم الجبال فصل عنہم مسادمہم ماذا رأى منہم فی کل مستدمی۔ امام بصیری فرماتے ہیں صحابہ ہمت، جرت، بہادری کے پہاڑ تھے۔ جے دین نہیں پڑھے آتے پھر پڑھو، ورنہ جڑا کم میں ہو کرو۔ صحابہ تو وہ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے شان کے مطابق ازل کے اندر ہر بندے کے دل کو دیکھا، فرمایا میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ ایسا چک کے نہ صحابہ دی گالیں چک کے کرنی تاکہ پتہ لگے ہر بندہ پورا میرا ہاتھ پورا ہوتے بالکل انج کر بس انہوں نے پتہ حق چار ہم الجبال فصل عنہم مسا۔ یہ قصیدہ وہ ہے کہ میرے آقا و مولا نے خود سنا اور پھر حضور نے چادر عطا فرمائی۔ اگر اس میں مبالغہ ہوتا تو میرے آقا نے فرمانا تھا بوسیری اس شعر کے اندر تبدیلی کر۔ میرے آقا نے خود شعر سنا، فرمایا صحابہ پہاڑ تھے، جرت اور بہادری کے، استقامت کے۔ فرمایا ان جگہوں سے پوچھ جن جگہوں میں صحابہ حاضر ہوئے۔ آگے فرمایا اگر تجھے پتہ نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں، فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لہم ادھا من الوخمی۔ فرمایا بدر کوڑو پوچھ تے اود کوڑو پوچھ تے حنین کوڑو پوچھ، انہاں صحابہ دی بہادری دے کیڑے کیڑے کارنامے ویکھے۔
میں بڑا نرم ہاتھ رکھ کے گل کر رہے ہیں، ملک دے حالات اس طرف جا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کوئی بات ہو۔ محترم اگر آپ کو بات نہیں نہ آتا بولنا تو پھر کچھ مجھے 5 منٹ کے لیے صحابہ کی شان کے لیے بتاؤ۔ توجہ جے میں 5 منٹ میں ٹی وی تے دیو جے پوری امت جنہ دے اندر غیرت تے ایمان ہے اپنے گھر میں چاہیے نچن نہ لگ پائے تے میری گل کرنا تسی جناب۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک بیٹھ ہاں جی ویسے بھی بہت پریشانی ہے، اس لیے میں کوئی بات نہیں کرنے لگا، آپ بڑی تسلی سے بات سنیں، کان بند کر دیو۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله۔ توجہ سنیں، صدیق اکبر نے سارا مال دیا تو منافق کہنے لگے یہ ریاکار ہے۔ حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور راتی ساری یہودی دا کنواں گیڑیا، 1 کلو کھجور حضور دی بارگاہ وچ پیش کی تھی غزوہ تبوک کے لیے۔ منافق کہنے لگے 1 کلو کھجور کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں۔ یہ بات یاد رہے، آپ جن لوگوں کے پاس بیٹھ کر غلط باتیں سنتے ہیں اپنے کان بند کر دیں، جو بھی کوئی بات کرنے لگا انہوں نے کہا حضور کی بات کرتا ہے تو ناموس رسالت پر زبان کھولتا ہے، صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں زبان بند کر، تو میرے سامنے بات کر، تو کیا چاہتا ہے؟ تو ان کی باتیں کرتا ہے۔ آپ کے اندر اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جو اسلام کی بنیادوں کو پڑھ گئے آپ ان کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اسلام کی بنیادیں ایسی ہیں تو پھر عمارت صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی، آل بیت کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی، آپ ان کی باتیں کرتے ہیں جنہیں 70 زخم لگے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو سر پھٹ گیا، بازو شل ہو گیا، ام المومنین فرماندیاں میرے ابا جی صدیق اکبر جدوں بھی میدان احد دا ذکر کردے سن تے فرماندے سن کان ذالک الیوم کلہ لطلحہ، فرمایا احد والا دن تو سارا طلحہ لے گیا، سر پھٹا ہوا ہو، 70 زخم تلواروں اور تیروں اور نیزے کے لگے ہوئے ہوں اور بازو شل ہو چکا ہو، حضور کا دفاع کرتے کرتے بازو اڑ گیا ہو، بے ہوش ہو جائیں، صدیق اکبر پانی چھڑکے منہ پر، اور جب ہوش آئے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک ہی بات پوچھیں، فرمایا صدیق ما فعل رسول اللہ، فرمایا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور تو ٹھیک ہے۔ فرمایا پھر ان زخموں کی کیا حیثیت ہے؟ کل مصیبت بعدہ جلل، حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی زخم جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارا بازو جو ہمیں کوئی پریشان کر سکتا ہے۔ میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے کانوں کو بند رکھیں جب حضور کی شان کی بات آئے، صحابہ کی شان کی بات آئے، آل بیت کی شان کی بات آئے، اولیاء کی شان کی بات آئے، فقہاء کی شان کی بات آئے، مفسرین کی شان کی بات آئے، محدثین کی شان کی بات آئے، آپ کا مولانا اور کر اور 10 امام بخاری کون سن، امام مسلم کون سن، امام اعظم ابو حنیفہ کون سن، امام مالک کون ہے جنہیں ساری زندگی جتیاں نہیں پڑھیاں حدود مدینہ، اور 10 تیار امام محمد بن حنبل کون سن جنہیں گھوڑے خاک بھی کیا، فرمایا ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لبیک یا رسول اللہ، بھائی آپ چکے شروع آپ چکے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانیاں لبیک کے نعرے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ لبیک کا اتنا ہی معنی ہے یا رسول اللہ میں حاضر، حضور میرے بچے حاضر، حضور میرا مال حاضر، حضور میری عزت آبرو آپ کے لیے حاضر، میرے ماں باپ آپ کے لیے حاضر، بس اتنا ہی معنی ہے لبیک کا۔ اس کے اندر بتاؤ جی کیا سیاست ہے؟ جو بندہ کہے نا یہ سیاسی نعرہ ہے، آپ اسے اتنا ضرور پوچھیں کہ لبیک کا معنی بتا، کیا حضور کے لیے حاضر ہونا سیاست ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے۔ کون سا کمینہ ہے دنیا
دنیا میں جو یہ بک بک کرتا ہے کہ لبیک کا سیاست نعرہ سیاسی ہے، کمینے اس سے بڑا تو کائنات میں نعرہ ہی کوئی نہیں۔ ہر مومن، ہر مسلمان، بچہ جوان، بوڑھا، مرد، خواتین، یہ اسی لیے تو کفر لرزہ بر اندام ہے۔ اقبال اسی لیے تو کہہ گیا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، یہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ شیر ہوشیار ہونے لگا اسلام کا۔ یہ درد اصل ان کو اٹھایا کہ یہ گھر گھر نعرہ پہنچا کیسے۔ ہر مسلمان بچہ ہمارا جوان یہ بیٹھا ہے، یہ حضور کے نام پر بھی ہوش ہو گیا۔ ہاں یہ اصل بات ہے، یہ نعرہ سیاسی نہیں ہے۔ اس نعرے نے پوری امت کو، اقبال نے کہا تھا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ اقبال کہتا ہوں غیرت مند فقیران دا دور آنا ہے، او تسی ہو کسی غیر ملکی کو اسی پیسہ نہیں لیا، 1 روپیہ بھی نہیں لیا تنظیم چلان واسطے۔ یہی تو پریشانی، جیل میں بھی مجھ سے پوچھتے تھے آپ کو پیسے کون دیتا ہے، آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں کون دیتا ہے؟ میرے موبائل پر تو ٹیپیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں۔ میں گھر سے نکلتا ہوں تو 10 بندے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جہاں میں پہنچتا ہوں 50 بندے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ گاڑی کے نمبر بھی تم نوٹ کرتے ہو، میرے ساتھ جو چوچے رہتے ہیں آپ ان کو بھی جانتے ہو، بتاؤ نا کون دیتا ہے پیسے؟ کہتے نہیں آپ بتائیں نا، تعاون کرے۔ میں کیا چلیا جس کے اندر ایمان نہ ہونا اسے نہ لبیک کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ لبیک کے کام کی سمجھ آ سکتی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 توجہ بچوں، بس بیٹھو توجہ۔ میں نے کہا آپ کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ کہتا ہے میں سرکاری ملازم ہوں۔ تو میں نے کہا میں بھی تو سرکار کا ملازم ہوں۔ میں نے کہا تمہیں تو گن کر دیتے ہیں نا، جن کا میں ملازم ہوں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک بھر کی ہے۔ میں کہا تسی بھی کسی دے ملازم ہو، تو انو تنخواہ لبدی، اسی بھی کسی دے ملازم ہو، تو انو گن کے ملتی تھے۔ سانسا جنہ دے ملازمہ مالک بن عوف غزوہ حنین کے موقع پر حضور نے جب ان کو مال دیا نا تو کہنے لگے ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد اوفا وآتا للجزیل لمجتد ومتا تشاء یخبرک عما فی غد۔ فرمایا نہ میں نے حضور جیسا کوئی دیکھا نہ کوئی سنا، فرمایا رسول اللہ اتنا دیتے ہیں، 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 اتنا دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، لبیک کی کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، جن کا کام ہے وہ جانے۔ یہی تو پہلی بار ہوا کہ امت نے اپنی جیبوں سے کروڑوں روپے لگائے ہیں، اور کسی نے بھی ہمیں نہیں کہا مولانا مر گیا، لٹیا گیا۔ مجھے پتہ ہے لوگوں کے کتنے بڑے نقصان ہوئے اور جیلوں کے اندر کتنے مظالم ڈھائے گئے، لیکن کسی نے اف تک بھی نہیں کی۔ ہوتے بوزدل لوگ بھی جو شالا بوزدلا کدی نیند نہ آوے۔ اچھا جام وصال دا پین والے، جام وصال دا پین والے، عاشق مست جمال ہو رو دے، در منگ ملنگ بے ننگ شو دے، صاحب درد حال ہو رو دے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے، غرقال مقال ہو رو دے، سینہ ڈان والے وچ جنگ علم شیر صفت قتال ہو رو دے۔
عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد کر کھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں آج چکے بھائی شیرو آج چکے یا علی یا علی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی کیوں جی بس شالا بوز دلاں کدی نیند نال اے ویکھیا لبیک والے نال کی بڑیا میں کہا چلیا اگر تیری اس گل نو مان لیا جائے تو میدان احد میں تو حضور خود ظاہری حیات میں جلوہ گر ہے اور صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے پھر کی کمے گا اے تا تانا منافقہ دیتا سی صحابہ نو انہاں کہا ویکھیا اسی مقام شوق تو واپس نہیں آ گئے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا مشکلات کے اندر تانا دینا مسلمانوں کو یہ تو منافقوں کا شیوا ہے انہاں کہا ویکھو اسی واپس نہیں آ گئے انہاں نو کس نے کیا اسی اتھے جاؤ اور مزہ لے آئے نا ٹکڑے ہو گئے تے ٹکڑے بھی تمنا نال ہوئے ہاں جی ٹکڑے تمنا نال ہوئے حضرت انس بن نضر پیچھے رہ گئے میدان بدر تو نے پڑھا ہی نہیں ہے جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بزدل تھے تو نے پڑھا ہی نہیں ہے اسلام کو حضرت انس بن نضر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے بدر سے تو بعد میں پتہ ہے کیا کہتے تھے واللہ لئن اکرمن اللہ ربی القى المشرکین فیہ لیرین اللہ ما اصنع فرما اللہ دی قسم ہے جی آئندہ میرے رب نے مینوں عزت دتی کوئی میدان لگیا تے میرا مقابلہ ہویا حضور دے دشمنوں نال پھر رب ہی ویکھے گا میں کی کرنا یہ بزدلی ہے فرمایا رب بھی دیکھے گا میں کی کرنا میدان احد پھر سج گیا پھر انس بن نضر آ گئے میدان باقی صحابہ تے نک کانوں نہ کٹے سن انس بن نضر جدو شہید کیتا تھا انہاں نو لٹا کے تے انہاں دا قیمہ کیتا انہاں تلوار نہ فرمایا رب بھی دیکھے گا میں کی کرنا تو صحابی کا قیمہ ہو گیا تو پھر کیا کہو گے حضور کی ظاہری حیات میں حضور کی موجودگی میں یہ تو سب سے نفع والی بات ہے کہ جب گرفتاری ہوئی تو ہاں جی کیا جرم ہے کہتا ہے لبیک کا جرم ہے اور کیا جرم ہے کہتا مولوی چپ نہیں کرتا انہیں کہا اور لبیک چھوڑ تو میں نو چپ کرانا میرے مرن تو بعد لاش بھی کہے گا لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ توجہ یہ کیا باتیں ہوئی جو آپ لوگ تانا دیتے ہیں لبیک والے نا چنگا ہویا میں کہا بڑا چنگا ہویا مزہ آیا ہاتھ چکو بھائی چنگا ہویا جیڑا منافق بک بک کردا انہوں پتہ تھا لگے نہ لوستا جائے جدو تک انہوں مجمع نظر آوے نہ ہو کہندا ایک ہی کہنے انہاں کیا چنگا ہویا ہاتھ کڑی لگی چنگا ہویا پرچہ کٹیا گیا چنگا ہویا میں جیل اس گیا چنگا ہویا جیل دی دال پیتی کل قیامت والے دن اتنا درس کریں گے نا حضور اور تے کچھ نہیں سی تو آٹا نعرہ لاندے جیل چلے لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 حضور بخاری شریف کے اندر موجود ہے توجہ عجیب بات ہے صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور حضور نے فرمایا مٹی اٹھاؤ
جب وہ مٹی اٹھا کر جا رہے تھے ینقلون التراب ویقولون، جب وہ مٹی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے اور پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے، اس وقت بھی کیا کہہ رہے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ فرماؤ میری حضور کی امت کے لوگوں قیامت تک گواہ رہنا، ایسا وقت تمہارے اوپر نہیں آئے گا کہ 25,000 کا لشکر کھڑا ہو، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہوں، اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑا بھی نہ ہو اور روٹی بھی نہ ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو۔ پھر خندق کھودنے کے بعد جب مٹی اٹھائی ہم نے، اس وقت بھی ہمارے دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ تو اونٹوں کی جو یخنیاں پی رہے ہیں مشرکین مکہ اور ان کے یار، ہم نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر آج بھی ہم اعلان کر رہے ہیں حضور کی امت گواہ رہنا، جب تک ہم زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لو جی میں بالکل جلدی ختم کرنے لگا، تو آڑا امتحان نہیں لینا، میں نے پتہ ہے پسینہ بہت زیادہ تو انو آیا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا آیا، بس یہی جذبات ہیں جن سے دین آنے والا ہے۔ ہاں ہاں، مولوی خادم کی تقریروں سے نہیں آنا، ہاں کسی اور کی کسی، یہی آنا ہے جو آپ کے جذبات ہے۔ یہی وہ پوچھتے کہتے ہیں نوجوانوں کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، حضور سے پیار کرنے لگے اور حضور کا عشق چیز ہی ایسی ہے، زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہتا ہے جو امت دوبارہ زندہ ہونا چاہتی ہے اور پورے کفر کو لتاڑنا چاہتی ہے، پوری دنیا پر دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، تو پھر ایک ہی طریقہ اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرنا۔ ہو گئی آیا آیا دین آیا آیا آیا، زور لا کے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا آیا۔ اب یہ نعرہ بھی لوگ کہیں گے سیاسی ہے، اس لیے اونچا لگائیں، یہ بتانا ہے دین بتانا ہے صاحب۔ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا آیا۔ بیٹھ جائیں۔ توجہ بس توجہ جی بسم اللہ۔ آپ ایک حدیث پاک سنیں، اس کے بعد پھر میری گفتگو ختم۔ توجہ حضرت پھر اے نہ فرمان نہ کہ بھئی تو تقریر ہی کوئی نہیں کی تھی۔ ہاں حضرت نے میری عدم موجودگی، میری جیل جو ہونے کے بعد جس طرح امارت فرائض سر انجام دیتے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ ہاں جی میں نے رات کو ان کو کہا، میں نے کہا حکم ہو تو ابھی آ جاؤں۔ کہنے لگے اپنا گھر ہے آ جائیں، لیکن صبح آئیں ابھی آ جائیں۔ میں نے رات کو کہا، میں نے کہا اگر کوئی خطرہ ہے تو میں رات کو ہی آ جاؤں۔ ہاں جی جنہ قربانیاں دیتیاں نہ سیوں نہ ناڑا تے جڑے بزدلیاں دکھائیاں وہ اتھی بھی ذلیل، قبر بھی ذلیل ہو، حشر بھی ذلیل۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون، اور حشر تو دور ہے نا، بھی دنیا میں بھی پتہ چل رہا ہے۔ جن لوگوں نے بزدلیاں دکھائی ان کی گفتگو ہی کوئی نہیں سنتا، اور کہتے چھڑ پرے یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ کوئی نہیں سنتا، حقیقت ہے ان کی کوئی نہیں سنتا۔ تشریف رکھیں۔ اچھا جی آپ بتائیں طویل حدیث سناؤں یا مختصر؟ پھر بیٹھے، پھر پوری توجہ کریں، پھر اپنے تصور میں لائیں ہمارے آقا و مولا کا چہرہ انور کیسے تھا، رسول اللہ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، حضور کی مبارک پلکیں کیسی تھیں، حضور کے مبارک ابرو کیسے تھے، رسول اللہ کے مبارک بال کیسے تھے، حضور کے مبارک دندان کیسے تھے، حضور کے مبارک لبہائے مبارک کیسے تھے، میرے آقا و مولا کے بازو مبارک کیسے تھے، رسول اللہ کی ہتھیلیاں کیسے تھیں، حضور کی کلائیاں کیسے تھیں، رسول اللہ کے پاؤں مبارک کیسے تھے، رسول اللہ کی
کے پاؤں کے نیچے والا ایسا کیسے تھا، اوپر والا ایسا کیسے تھا؟ جب رسول اللہ چلتے تو زمین سمٹ کر آتی، آگے آتی حضور یہاں پاؤں رکھے، حضور یہاں پاؤں رکھے۔ امام حسن کیا فرماتے ہیں، میرے نانا جان کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ سنا دو۔ مولوی خاتم گالیاں نہیں دیتا، اگر کسی میں دم خم ہے تو اس طرح حدیث پڑھ کر سنائے۔ کیوں جی؟ پیڑا اور پھکیاں اور نہیں لبیک یا رسول اللہ کے۔ ہاں توجہ، کوئی شیر شور نہیں، میں کتا پاک رسول اللہ، یہ میرا تعارف ہے۔ اور قیامت والے دن حضور مجھے اس نام سے پکارے تو بڑا، اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اس کتے کو بلاؤ جو ویل چیئر پر بھی بیٹھ کر جیل میں یہی نعرہ لگاتا تھا اور محتاجی کے باوجود بھی جیل میں بیٹھا رہا میرے نام پر۔ ہاں وہ حضور، یہ ہمیں اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہے؟ میں کتا پاک رسول اللہ دا، میں بھونکا شور مچاوے۔ کیوں جی؟ پیسے چاہیے، وہ تو سمجھ ہی نہیں آ سکے کسی کو، وہ تو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ کون دیتا ہے؟ میں کہا جلیا، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اب تو نہ رو کہ غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کتے کو نہ روکے، اس کی عادت بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں؟ یا رسول اللہ پہلے تو سچ چوپڑی ہوئی روٹی پراٹھے کھوائے، ہن سکی روٹی پاندے ہو نہیں، اس کتے دی عادت بگڑ گئی۔ تو ہمیں تو مالکوں نے دیا ہی اس طرح کہ ہماری عادت اتنی بگڑی کہ دنیا پریشان ہے، پیسے کون دے؟ توجہ۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن أبي عالى وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلال القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه ووفره أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الزراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف النظر إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة الطيف سرى من طلاته والشذب بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته لینا دیا فوجا جگ چڑیا دو ابرو قوس مثال دسنجت نوکے میاد تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں دے رب دی شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اے تسی جڑے کھڑے ہو اتنی گرمی تے میں بھی آ گیا تو سب آ گئے یہ ساری محنت دا مقصد کے وے یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن صد کھریاں یو ولا صوفا یوتی کا داست سا فتردہ تھی پوری آس آسان لجبال کرے سی باس آسان
وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ آبادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھ باری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت بھی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں کس ہاتھ کا خمیں تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا اور نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک نبے لال سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن رسول اللہ توجہ تاجدار ختم نبوت بس بھائی ہاتھ چوک کے آخری باری ہاتھ چوک کے سارا آخری نعرہ لگ رہا ہے بس تاجدار ختم نبوت تھوڑا جا زور اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ آباد ایسے کر کے نعرہ لائے تاجدار ختم نبوت